جس طرح کی پالیسی یہ ڈپیکٹ کر رہے تھے 2014 میں، اسی کی امپلیمنٹیشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ جی یقینی طور پر، لیکن جو مجھے ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ اگلے دنوں میں جو عالمی برادری ہے، جو اہم قوتیں ہیں، وہ انڈین موقف کی سپورٹ نہ شروع کر دیں۔ آپ امریکن اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، انہوں نے انڈین ایگریشن کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے جیش محمد کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے انڈین اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا ہیز اے لیجٹمیٹ رائٹ۔ یہی بات جاپان نے بھی کہی، لیکن اور میں طاہر صاحب سے اس پہ ڈس ایگری کرنے پر معافی چاہوں گا، کیونکہ طاہر صاحب ہمیشہ ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت عقل والی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں بہت باریک سی ایک نقطہ ہے۔ آپ کو جب سفارتکاری کرنی ہوتی ہے نا، تو سفارتکاری کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ سبمسیو ہو کر کریں، جیسے پاکستان اس وقت کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت لینینٹ وے میں جا کر کہا، پارلیمنٹ میں یہ ایڈمٹ کر لیا کہ جی میں نے فون کیے، متعدد بار فون کیا، لیکن انڈین پرائم منسٹر نے فون نہیں اٹھایا۔ اس سے ہم سفارتکاری میں یہ ہماری امن کی خواہش ہو سکتی ہے، ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم کمزور پوزیشن سے یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں نا جو حالات ہیں اس وقت، جو یہ بات ہم اس وقت کر رہے تھے جب ہم ان کے پائلٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم ان کے 2 طیارے گرا چکے تھے، جب اخلاقی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی ہم ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ انڈیا کا جمہوری چہرہ کیسا ہے۔ انڈیا میں آج ہی مائکروسافٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا میں 60% فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، انڈیا میں 57% جو ہے وہ جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ویک پوزیشن میں ہیں، اس وقت ہم ویک پوزیشن میں نہیں تھے، ہم نے کر لیا تھا، اس کے بعد ہی ہم ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایکچولی ہمارے موقف کی سپورٹ ہے کہ بھائی ہم نے بھائی ہیں۔ نہیں، ہمیں اگریسو دیکھیے نا، ہمیں اگریسو ٹون میں بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے دنیا کے سامنے انڈیا کا جمہوری چہرہ بے نقاب کر کے بتا دیا کہ یہ کتنے جمہوریت پسند اور کتنے سیکولر ہیں۔ ہمارے آج تک جو انڈیا پاکستان ہسٹری ہے، پاکستان نے انڈیا کے 13 پائلٹ پکڑے اور 13 کے 13 واپس کیے، لیکن انڈیا نے 12 پائلٹ پکڑے اور 1 بھی واپس نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ آلیو برانچ آفر کی، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم OIC میں شاہ محمود صاحب جاتے، وہاں جب سشما سوراج واپس انٹر ہو رہی ہوتی تو واک آؤٹ کر کے ہم باہر آتے۔ اگر شاہ محمود صاحب وہاں موجود ہوتے تو جو ڈکلیریشن میں جس کا تذکرہ بھی عمران صاحب نے کیا، اس میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ قرارداد جو ہے وہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، قراردادیں جو ہے وہ کنٹری سپورٹڈ ہوتی ہیں، کنٹری پریزنٹڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو 50 نکاتی ڈکلیریشن آیا ہے اس میں ایران کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، پتنازع UAE کا، اس تک کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کشمیر جو جہاں انڈیا نے ظلم کے پہاڑ ڈال رکھے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ OIC کی جو ایکچوئل اسٹرینتھ ہے وہ اس کا اعلانیہ ہے۔ اس میں یہ تو بس انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب پیس کے لیے جسٹس دے رہے ہیں، تو اس چیز کو انہوں نے ضرور کیا، انڈیا کو اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے۔ صرف خانہ بھی کی ہے، انہوں نے صرف کے کا تذکرہ ہے، کے کا تذکرہ نہیں ہے جی۔ لیکن ایک میں کمپلیٹ کر دوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب بھی وقت ہے، پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کو جو سپورٹ ملی ہے ود ان دی پارلیمنٹ، ہم پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجیں، دنیا کو یہ بتائے، دنیا کو قائل کریں اس بات پر کہ ایکچوئل تھریٹ۔ چلیے آپ کا عمران صاحب کی طرف سوال ایڈ کر کے لے جاتی ہوں کہ اگر ہم بھی اگریسو ہو جاتے تو ایسے میں تو پھر معاملات مزید بگڑ بھی تو سکتے تھے نا عمران صاحب۔ پھر ایک بندہ تو پہلے ہی نہیں بات سن رہا، اوپر سے اگر ہم بھی زیادہ کوئی دکھاتے کہ جی ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، تو پھر تو معاملات بگڑ سکتے تھے نا۔ تو یہ کوشش تو اس لیے تھی کہ بھائی کسی طرح پیس ہماری، چلے ہم یہی کہہ لیتے ہیں ہم ایک دفعہ اور نیچے لگ گئے، لیکن ہم کم از کم پیس کو پریویل کروا لیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اس پہ میں اجاز صاحب کی کچھ باتوں کے ساتھ تو متفق ہوں، لیکن یہ جو اگریشن والی بات ہے نا، ہماری حکومت نے، ہمارے افواج نے جس تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا معاملہ ہو ہی نہیں تھا سکتا، بہت اچھے طریقے سے۔ اب لیکن ہمیں اگریشن دکھانی چاہیے، اگر کس سلسلے میں ہمیں اگریشن دکھانی چاہیے؟ سفارتی محاذ پہ ہمیں اپنا تمام جوش ولولہ جو ہے نا وہ سفارتی محاذ پہ منتقل کر دینا چاہیے۔